الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ شورى ہماری چل رہی ہے اور آیت نمبر 204 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ ہم نے اس میں جو اپنی پچھلی کلاس میں پہلے تو اور انبیاؤں کے واقعات پڑھے، ہم نے 7 انبیاؤں کے، ٹھیک ہے؟ کیا نہیں پڑھے؟ پھر تو اس کے بعد ہم نے کل پڑھا، یہ اصل میں ایک ٹاپک تھا جو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا تھا سورہ شورى میں، پھر ضرورت پڑی انبیاؤں کے واقعات لانے کی، اللہ تعالیٰ نے وہ نازل کیے وحی کے ذریعے سے، اور پھر اس کو دوبارہ ملایا ٹاپک کو قرآن کے بارے میں کہ یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے، فرشتے جبریل علیہ السلام لے کے اترے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بڑی نشانی ہے ان کے لیے، یہ قرآن ایک معجزہ ہے، جبکہ بنی اسرائیل والے بھی اس کو مانتے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل وہ قوم تھی نا، میں نے پورا بتایا تھا کہ وہ مشرکین مکہ بنی اسرائیل سے ہی تعلق تھا نا ان کا۔ اور اگر ہم نازل کرتے اس قرآن کو اجمیوں پر، یہ بھی بتایا تھا عربی اور اجمی کیا ہوتا ہے، اور وہ پڑھتا اس کو قرآن کو ان پر عربیوں پر، تب بھی وہ مشرکین مکہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ اور اسی طرح ہم نے داخل کیا مجرموں کے دلوں میں تکذیب کو، تکذیب کہتے ہیں جھٹلانے کو، کہ اتنا اچھا اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، میں خیر اس طرف نہیں جا رہا، بہت لمبی بحث ہو جائے گی۔ کچھ جگہ قرآن میں ضمائر اللہ نے ایسے استعمال کیے ہیں کہ مفسرین کا اختلاف ہوا ہے اس میں کہ یہ ضمیر فلاں کی طرف لوٹ رہی ہے، کچھ مفسر کہتے ہیں یہ ضمیر فلاں کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ ایک گرامیٹیکل ڈیبیٹ ہے تھوڑی سی، ہم اس طرف ابھی نہیں جائیں گے کیونکہ اگر وہ اس طرف جاؤں گا میں تو ٹاپک بھی چینج ہو جائے گا اور سمجھ میں بھی نہیں آئے گا آپ لوگوں کے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ان کے دلوں میں اس طریقے سے جھوٹ داخل ہو گیا تھا کہ انہوں نے قرآن کو جھٹلا ہی دیا، اور نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر یہاں تک کہ وہ عذاب نہ دیکھ لیں۔ چنانچہ وہ عذاب آ جائے گا ان کے پاس اچانک، اور اس حال میں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، تو وہ کہیں گے کیا ہم مزید مہلت دیے جائیں گے؟ کیا ہمارے عذاب کو لوگ جلدی طلب کرتے ہیں؟ جب عذاب آ جائے گا تو وہ یہی کہیں گے کہ یار کیا ہمیں کاش اور مہلت مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ لوگ کیوں جلدی طلب کرتے ہیں اللہ کے عذاب کو، صبر سے کام کیوں نہیں لیتے، بات کیوں نہیں سنتے نبیوں کی، بات کیوں نہیں مانتے کتابوں کی، اور جتنی پہلے قومیں آئیں ساری تباہ کر دی گئیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کیا پس آپ نے دیکھا اگر ہم فائدہ دیں ان کو کئی سال، اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم ان کو کئی سال فائدہ اور دے دیں تو پھر آ جائے گا وہ عذاب جس کا تھے وہ وعدہ کیے جاتے، تب بھی ان کے اوپر عذاب آ جائے گا، اور وہ کئی سال کی مدت بھی ان کے لیے تھوڑی ہوگی۔ یاد ہے جب قیامت والے دن ہم نے یہ پڑھا ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی پڑھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تم لوگ کتنا رہے دنیا میں، تو جنہوں نے بھرپور عمر گزاری ہوگی دنیا میں 60 70 80 90 100 سال، وہ بھی یہ کہیں گے کہ شاید ایک سپہر، شاید دوپہر تک، شاید آدھا دن، شاید ایک دن، بس یہ دنیا کی زندگی، پوری زندگی ایک آدمی کی اتنی سی ہے بس۔ اگر کئی سال اللہ تعالیٰ اس میں بڑھا لے تب بھی قیامت والے دن وہ ذرا سی ہوگی، اور کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ یہی تو آزمائش رکھی ہے اللہ نے کہ دنیا میں زندگی دے کے بھیج دی اور تھوڑی سی نعمتیں دے دی دنیا میں، اور اصل خزانے اللہ نے اپنے پاس رکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ چیک کر رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، جیسے ٹیچر چیک کرتے ہیں ایگزام میں اسکول میں، پورے سال بچے نے کچھ بھی کیا ہو لیکن وہ پاس اسی کو کرتے ہیں کلاس میں جو اس فائنل ایگزام میں پاس ہوتا ہے۔ پورے سال ایک بچہ کلاس میں فر ساری چیزیں بلیک بورڈ پہ کر رہا ہے، سارے ٹیچر کے سوالات کے صحیح جوابات دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اس کو اگلی کلاس میں کبھی بھی ٹیچر نہیں کرے گی جب تک کہ وہ فائنل ایگزام میں کلیئر نہیں ہوگا۔ ایسے ہی دنیا ہے، جب تک ہم اس ایگزام میں کلیئر نہیں ہوں گے آخرت میں ہمیں اچھا پھل نہیں ملے گا۔
ٹھیک ہے، تو وہ اچانک عذاب آ جائے گا چاہے ہم ان کی عمروں میں کتنا ہی اضافہ کیوں نہ کر دیں۔ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون۔ اب اللہ فرما رہے ہیں تو نہیں کفایت کریں گے ان سے وہ چیزیں جن سے وہ فائدہ پہنچائے جاتے تھے۔ جو دنیا میں عیش و آرائش کا سامان جس کے پاس جو بھی ہے، گاڑیاں، گھر، فیکٹریاں، باغات، ہیرے جواہرات، سونا، مال و دولت، عیش و عشرت، اسٹیٹس، اسٹینڈرڈ، کسی کام نہیں آنا۔ کل حدیث سنائی تھی میں نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کے سب سے خوشحال کافر کو جہنم کا ایک غوطہ دلایا جائے اگر، اور نکال کے پوچھا جائے کہ تو نے دنیا میں کوئی سکھ دیکھا ہے، تو وہ قسم کھا کے کہے گا میں نے دنیا میں کوئی سکھ نہیں دیکھا، صرف غوطہ دلایا جائے گا۔ تو یہ چیزیں کسی کام نہیں آنی۔ اور نہیں ہم نے ہلاک کی کوئی بستی مگر اس لیے کہ بھیجے تھے اس میں ڈرانے کے لیے بندے، یعنی کہ نبی۔ یہ آیت پہ ذرا غور کرو کہ اور نہیں ہم نے ہلاک کی کوئی بستی مگر اس کے لیے بھیجے گئے تھے ڈرانے والے۔ ایک نارمل آدمی اگر یہ سوچے کہ کیا اللہ تعالیٰ بس عذاب ہی دیتا رہتا ہے، جو قوم آئی اللہ نے تباہ کر دی، جو قوم آئی تباہ کر دی، جو قوم آئی تباہ کر دی، جو قوم آئی تباہ کر دی، تو ایک انسان یہ سوچتا ہے کہ یار کیا اللہ تعالیٰ صرف غضبناک ہی ہے؟ سوچو اللہ تعالیٰ اپنی صفائی اپنے ہی کلام میں پیش کر رہا ہے۔ اللہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کو کلیئر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک کوئی بستی نہیں ہلاک کری، جب تک کہ اس میں کوئی نبی نہیں چلا گیا، نبی نے پیغام نہیں پہنچا دیا اور انہوں نے جھٹلایا، اللہ نے ایک ایسی بستی ہلاک ہی نہیں کری کہ جس میں نبی نہ بھیجا ہو۔ جب اللہ نے نبی بھیج دیا، کتاب نازل کر دی، وہ پیغام پہنچا دیا کہ شرک نہیں کرو، نبی کی بات مانو، پھر بھی بستی ان والوں نے نہیں کیا، تب اللہ نے ہلاک کیا۔ کتنی زبردست آیت اللہ نے نازل کی ہے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کا کتنا غفور الرحیم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ویسے تو ہے ہی وہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے عذاب نہیں دیتا، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ایسے عذاب نہیں دیتا جب تک کہ کھلم کھلا نبی کی اور اس کتاب کی نافرمانی نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ ذکریٰ وما كنا ظالمین وما تنزلت به الشیاطین۔ یاد دہانی کے لیے اور نہیں ہے ہم ظلم کرنے والے۔ دیکھو آ گئی آیت کہ یاد دہانی کے لیے نبی کو بھیجا اللہ نے کہ یاد کرو کہ پہلے بھی انبیاء آ چکے ہیں، پہلے بھی کتابیں آ چکی ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں ہم ظلم کرنے والے ہی نہیں ہیں، بالکل اللہ ظلم کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اور کتنے واقعات میں بتا چکا ہوں تم لوگوں کو، کتنے صحابہ کرام کے اور اس سے پہلے انبیاؤں کے صحابہ کرام کے کتنے واقعات ہم نے پڑھے ہیں کہ اللہ رتی برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور نہیں لے کر اترتے اس قرآن کو شیاطین۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک اور بات کلیئر کری ہے۔ یہ اصل میں آیت پتہ کیا ہے؟ اس قرآن کو لے کے شیاطین نہیں اترتے، جنات یعنی۔ ہوا یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصے تک وحی آنی بند ہو گئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے کہ وحی نہیں آ رہی۔ تو ایک عورت نے جو مشرکین مکہ کی عورت تھی، اس نے کہا جو شیطان یا جو جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی یہ قرآن سکھاتا ہے اس نے آنا چھوڑ دیا۔ اس عورت کو تھوڑی پتا تھا یہ تو جبریل امین لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے، شیطان یا جنات کیسے لا سکتے ہیں ایسا کلام؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا اس آیت میں، ویسے اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ دوحہ کی آیت نازل کری تھی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ رات کی قسم ہے کہ جب وہ چھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوا ہے۔ اور اس آیت کو اللہ نے نازل کیا کہ اس عورت کی بات کو جھٹلانے کے لیے کہ اس قرآن کو شیاطین جنات لے کر نہیں اترتے، اس کو فرشتے لے کر اترتے ہیں۔ پہلے یہ سسٹم تھا، بیٹا پتہ ہے کیا ہوں یہاں پہ تھوڑا سا، چلو میں اسی پہ آیت کا وہ کرتا ہوں، تھوڑی سی وہ تفصیل بتا دیتا ہوں۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، یہ جو کاہن ہوتے تھے نا، کاہن کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو میرے منہ سے نکلے گا تو بڑی بات ہوگی،
میں تو یہ کہوں گا اس زمانے میں کاہن وہ ہوتے تھے جو پہنچے ہوئے بزرگ ہوتے تھے، جو بتاتے تھے اچھا تیرے گھر چوری ہوئی ہے، فلاں شخص نے کری ہے، اچھا تیرے اوپر جادو ہوا ہے، فلاں شخص نے کیا ہے۔ وہی پہنچے ہوئے ہوتے تھے۔ آج بھی وہی ہے کاہن جو شیطان کے ساتھی ہیں۔ ہاں یہ سارے شیطان کے ساتھی ہیں، یہ سارے شیطان کے ساتھی ہیں، سب شیطان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ شیطان جو ہے وہ آسمان تک جاتے تھے، آسمان کے اوپر نہیں جا سکتے تھے، فرشتے کھڑے ہوتے تھے، لیکن آسمان کے قریب جاتے تھے اور کان لگا کر سنتے تھے کہ فرشتے آپس میں کیا بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتا تھا فرشتے کو، فرشتے اس سے کہتے تھے فلاں جگہ بارش برسانی ہے، فلاں کی روح قبض کرنی ہے، تو شیطان وہ کان لگا کر سنتے تھے اور نیچے آ کے لوگوں کو بتاتے تھے، اپنے اس کو جس کے وہ جو اس وقت ان کا وہ تھا کاہن۔ آج بھی یہی ہے، جو بتاتے ہیں نا وہ سارے شیاطین ہی ہوتے ہیں، لیکن تھوڑا یہ فرق ہے، میں ابھی بتاتا ہوں کیا ہے۔ تو وہ خبریں نیچے پہنچاتے تھے اور وہ کاہن لوگوں میں بتاتا تھا، اب وہ باتیں صحیح ہوتی تھیں، وہ باتیں صحیح ہوتی تھیں تو لوگ اس کو مانتے تھے کہ یار اس نے صحیح بتایا، اس نے صحیح بتایا۔ تو شیطان خبریں لاتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ شیطان اوپر گیا خبر لینے کے لیے، جنات آسمان کے قریب، تو فرشتوں نے مار کے بھگا دیا، کوئی جن نہیں جا پا رہا اوپر۔ تو پھر نیچے کھلبلی مچ گئی زمین پر کہ یہ پتہ کرو کون سی ایسی چیز ہوئی ہے کہ ہمارے راستے اوپر کے جانے کے بند کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ خبریں تو آسمان سے ہی آتی ہیں نا ساری، جنات کو بھی کیا پتہ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں ہیں، سلیمان علیہ السلام جب اس کی تعمیر کر رہے تھے، کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، کہ اللہ نے روح قبض کر لی اور جنات تعمیر کر رہے تھے، جنات کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی روح قبض ہو چکی ہے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ کھڑے رہے چھڑی لے کر۔ جنات کو تھوڑی کچھ بھی پتہ ہے، تو آسمان سے سن کر آتے ہیں اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ تو کوئی خبر ہی نہیں آ رہی۔ اب شیاطین میں اور کاہن جو تھے ان میں ہلبلی مچ گئی کہ کون سی چیز دنیا میں ایسی ہوئی ہے کہ ہمارے راستے آج بند ہو گئے جانے کے اوپر۔ تو جب خبریں اپنے ادھر ادھر نمائندے بھیجے، پتہ کروایا، تو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، ایسا نبی دنیا میں آ چکا ہے جو آخری نبی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد راستے بند کر دیے۔ اور اب قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی شیاطین اوپر خبر لینے کے لیے جاتا ہے تو شہاب ثاقب مارا جاتا ہے، جس کو ہم ٹوٹتا ہوا تارا کہتے ہیں۔ اور جب بھی ٹوٹتا ہوا تارا دیکھو تو اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ اور ہندو کیا کرتے ہیں کہ ٹوٹتا ہوا تارا دیکھو تو دعا مانگنی چاہیے، یہ وہ کرتے ہیں ہندو، جو ان کا عقیدہ ہے۔ جبکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ ٹوٹتا ہوا تارا دیکھو تو اعوذ باللہ پڑھو، کیونکہ وہ شیطان کو مارا جاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو پھینک کر مارتے ہیں اور کتنے ہی شیطان اس سے جھلس کر ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اکثر نظر آتا ہے ٹوٹتا ہوا تارا۔ وہ اللہ جانتا ہے نا کہ کون سا جن جو ہے وہ ختم ہو گیا، کون سا بچ گیا، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ جس کی موت آنی ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک بس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، 50 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، 15 لوگ مر گئے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اچھا ہوتا کیا ہے، اب میں تھوڑی سی اس کی بھی ڈیٹیل بتا دوں جلدی سے۔ اب میری بات دھیان سے سننا، یہ خبریں لے کر کیسے آتے ہیں کاہن۔ آج یہ اگر ٹاپک نکلا ہے قرآن میں، یہ اگر آئے یہ شیطان، تو یہ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ ہوتا یہ ہے، ایک کاہن ہوتا ہے نا جو جس کو ہم کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے، جو بتا دیتا ہے کس نے کیا کیا ہوا ہے، کس نے جادو کیا ہوا ہے، کس نے، یہ اس کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس کے پاس کوئی بندہ گیا، کیا ہے میرا کاروبار نہیں چل رہا۔ اب اس نے اپنے شیطان کو بولا بتاؤ کیا ہے۔ وہ شیطان اسپیڈ سے اوپر جاتا ہے اور اپنے ساتھ کئی سارے شیاطین لے کر جاتا ہے۔ وہ آسمان کی طرف جاتا ہے خبر سننے کے لیے کہ کچھ معلومات مل جائے، فرشتے اس کو مارتے ہیں۔ اچھا اتنے میں وہ کچھ سن لیتا ہے، وہاں سے آدھی بات سن لیتا ہے، وہ فوراً ہی نیچے والے کو بتاتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ جب وہ ٹوٹتا ہوا تارا آتا ہے شہاب ثاقب، تو وہ شیطان مر جاتا ہے لیکن نیچے والے کو بتا چکا ہوتا ہے۔ پھر اس میں کچھ ملاوٹ کر کے وہ اور نیچے والے کو بتاتا ہے، پھر اس میں کچھ کرتے کرتے اس آدھی سچ بات میں جو اس نے سنی، اس میں 100 جھوٹ ملا کر اس کاہن کو بتایا جاتا ہے، اور پھر کاہن اس میں مزید جھوٹ ملا کر اس کو بتاتا ہے 50 جھوٹی باتیں، جس میں سے 2 صحیح ہوتی ہیں۔ اور وہ آدمی کہتا ہے شے آپ تو کتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، آپ تو ہمارا بیڑا پار کر دیں گے، آپ تو ہمارا یہ کر دیں گے، آپ کو تو سب پتہ ہے۔ یہ سارے شیطان ہیں۔ پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے، جو کسی کاہن کے پاس گیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اور اس نے کچھ بتایا اور اس نے تصدیق کر دی، یعنی سننے والے نے کہا اچھا یہ بات ہے، ہاں تو ٹھیک کہہ رہا ہوگا، اس کی 40 دن تک اللہ عبادت ہی قبول نہیں کرتا۔ اتنا سخت گناہ ہے کاہن کے پاس جانا۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو تلوار نکال لی تھی، گردن کاٹ دی تھی کاہن کی۔ ایک دفعہ ایک کاہن تھا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا، وہ بھی ایسی شیطان سے باتیں بتاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا میں بھی رسول ہوں، میں بھی نبی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اوپر تو وحی آتی ہے۔ اس نے کہا میرے اوپر بھی وحی آتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا، میں نے اپنے دل میں ایک سورت سوچی ہے، سورت قرآن کی ایک سورت کا نام سوچا ہے، بتا کون سی سورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام سوچا تھا دخان، سورت دخان۔ دخان کا مطلب ہوتا ہے دھواں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل میں سوچا اور اس سے کہا تو بتا میں نے کون سی سورت سوچی ہے؟ تو وہ کہنے لگا دخان، آپ نے دخان سوچی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کاہن ہے، تیرے پاس شیطان لے کر آتا ہے یہ خبر، اور مجھے اللہ کا فرشتہ اللہ کی وحی سے مجھے خبریں بتاتا ہے، میری بات سچ ہے تیری بات جھوٹی ہے۔ اب یہ سچ اور جھوٹ کیسے ہے؟ چلو اس کو بھی ایک حدیث بتا دیتا ہوں میں۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہے، درد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بھائی کو شہد پلا، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے۔ وہ صحابی گئے اپنے بھائی کو شہد پلایا، درد اور بڑھ گیا۔ وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میرے بھائی کا درد تو اور بڑھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بھائی کو شہد پلا۔ وہ پھر گئے، پھر شہد پلایا، پھر صحیح نہیں ہوا، پھر درد اور بڑھ گیا۔ وہ آ کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے درد اور بڑھ گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے بھائی کو شہد پلا۔ پھر وہ گئے شہد پلایا، پھر درد صحیح نہیں ہوا اور بڑھ گیا۔ پھر وہ آئے نبی، 3 دفعہ غرض وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا درد صحیح نہیں ہو رہا، شہد پلا رہا ہوں اور درد بڑھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اور اللہ کا کلام سچا ہے۔ اللہ نے شہد میں شفا رکھی ہے تو شہد میں شفا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، وہاں شیطانی چکر ہے کوئی، یا تو مطلب اس میں یہ ہوگا، ہو سکتا ہے اس کے بھائی نے کسی کا حصہ غائب کیا ہوا ہو، وراثت میں حصہ کھایا ہو، کوئی حرام مال کھایا ہوا ہو، کچھ اور جادو ٹونے میں پڑا ہوا ہو، کچھ اور غلط چیزوں میں پڑا ہوا ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کتنی بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اور اللہ کا کلام سچا ہے۔ آج اللہ کی قسم کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی بات بولے، سوائے اللہ ماشاء اللہ کہ چند ایک اللہ کے جو واقعی ولی ہیں، وہ اللہ پہ اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ وہ یہ بات بول کے دکھا دیں کہ اللہ کا کلام سچا ہے، تیری بیماری جھوٹی ہے۔ جب اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے تو ہونی ہے شفا۔ کیسے تیرے بھائی کو نہیں ہو رہی؟ اس کا مطلب ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو تولیں، کیا ہمارا اللہ پر ایسا ایمان ہے؟ ذرا کوئی اگر کوئی بات بتا دے، اچھا تمہارے ساتھ تو یہ ہوا تھا، یہ وجہ تھی، یہ تھا، تمہارے اوپر جادو ہے، فلاں ہے، اس نے 25 جھوٹ میں 2 سچ باتیں بول دی، ہم تو اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں کہ جو بولے گا وہ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ کلام جو ہے نا، یہ شیطان کا کلام نہیں ہے۔ یہ جب فرشتے لے کے اترتے تھے نا جبریل امین، تو راستے میں فرشتے پورے حفاظت کے لیے کھڑے ہوتے تھے کہ شیطان نہ سنے اس کو، جنات نہ سنیں۔ وہ ڈائریکٹ اللہ کے حکم سے آسمان دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر لے کر اترتے تھے اس کلام کو، اور کوئی نہیں سن سکتا تھا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ الفاظ نہیں نکلے۔ کسی نے نہیں سنا یہ کلام، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو گیا تو یہ کتابی صورت میں آیا، ورنہ اس سے پہلے کسی نے نہیں سنا تھا۔ اتنا اللہ نے حفاظت کا انتظام کیا تھا اس قرآن کی، اور آج ہم سوچو اس قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کوئی مذاق کتاب نہیں ہے، یہ قوموں کی ملک کی تقدیریں بدل دیتی ہے، یہ انسان کو مٹی سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دیتی ہے۔ یہ قرآن نیچے سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچانے والی کتاب ہے، لیکن ہم نے اس کے حقوق ادا نہیں کیے۔ صرف یہ بات سمجھانی تھی بس کہ قرآن کی اہمیت سمجھو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، پوری سائنس جھوٹی ہو سکتی ہے، سارے تجربے، سارے ایکسپیریمنٹ، سارے سبجیکٹ جھوٹے ہو سکتے ہیں، اس قرآن کی بات، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ روم کے بادشاہ ہرقل نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جبکہ وہ ایمان نہیں لایا تھا اس وقت، کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نبی لوگوں سے سچی بات کرے اور اللہ کا نام لے کر جب کوئی کتاب کے الفاظ بولے تو اس میں جھوٹ بول دے۔ یہ قرآن سچا ہے اور یہ نبی سچا ہے۔ اتنی دور بیٹھا ہوا تھا روم کا بادشاہ اور یہ الفاظ دہرائے تھے اس نے، ہم نے قدر نہیں کری۔ اللہ سے دعا ہے
اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں پر قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانۃ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوۃ لا یستجاب لها۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ اے اللہ ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریوں اور آزمائشوں کو دور فرما دے اللہ۔ جس طرح تو نے دنیا میں ہمیں یہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دیجیے گا۔ ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہماری نوکری میں، کاروباروں میں، ازواج میں، اولاد میں، ہمارے ہر معاملے میں بے حساب برکتیں عطا فرما دے اور اس میں اضافہ فرما دے۔ ہمارے والدین پر رحم کر دے اور ہم سب کی دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔